اس کام کو اور آگے بڑھائیں اور افراد کو کیا ہے اس میں جوڑیں۔ بالخصوص ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، آج ہمارے بڑے لوگوں کے حوالے سے ہمیں فکر نہیں ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے ہمیں بڑی فکر ہے۔ کب ان کا نظریہ بدلتا نہیں معلوم، کب ان کا مزاج بدلتا نہیں معلوم، کیوں، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہمارے بڑے لوگ جو ہیں علم میں کم ہیں، ان کے دور میں علم کے اتنے وسائل نہیں تھے، پھر بھی ہمیں بڑے لوگوں کے حوالے سے ڈر نہیں رہتا کہ بھئی یہ آدمی ہے نا اہل باطل کی طرف چلا جائے گا۔ کیوں ڈر نہیں رہتا؟ علم نہیں ہونے کے باوجود بھی اس زمانے میں جو بزرگان دین تھے، اس زمانے میں جو اہل علم تھے، ان کی تھوڑی صحبت نے انہیں ذہنی طور پر راہ حق میں اتنا مضبوط کیا ہے کہ ان کے پھسلنے کا ہمیں ڈر نہیں ہے۔ لیکن آج کے نوجوان، ان کے بارے میں ہمیں اس لیے فکر ہو رہی ہے کہ جو بڑے لوگ تھے، ان کے بڑے لوگ ان کو لے کر علماء کی محفل میں جاتے تھے، ان کو لے کر کیا ہے مشائخ کی محفل میں جاتے تھے، اہل حق کی محفل میں جاتے تھے، اور گھر میں ایک ایک چیز پکڑ پکڑ کے سمجھایا کرتے تھے، پابندی سے کیا کرتے تھے، بڑی سختی کے ساتھ اہل سنت کے معمولات پر کیا ہے کاربند تھے، جس کے نتیجے میں آج ہمارے بڑے لوگ محفوظ ہیں۔ لیکن آج ہمارے بڑے لوگوں کا اپنے بڑے لوگوں کی طرح اپنی اولاد کے ساتھ رویہ نہیں ہے، اپنی اولاد کے ساتھ رویہ نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں اگر ہمارا بچہ کما کے نہیں لاتا تو غصہ آتا ہے، مگر وہی بچہ اہل باطل سے مل جل کر رہا ہے تو ہمیں غصہ نہیں آتا، ہمیں غصہ نہیں آتا۔ ہمارا بچہ اگر دنیاوی معاملات میں کچھ کوتاہی کرتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، اور ہم اپنے بڑے ہونے کا حق بھی ادا کر دیتے ہیں غصے کا اظہار کر کے۔ لیکن وہی بچہ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ماں باپ کو اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، دن بہ دن ہمارے نوجوان ظاہری ماحول کی گندگی کی وجہ سے اپنے ذہن کو خراب کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کو برباد کر رہے ہیں، کچھ تو اہل باطل کی طرف، کچھ تو اہل کفر کی طرف چلے جا رہے ہیں، معاذ اللہ۔